اچانک درخت کے موٹے تنے میں ایک گہرا شگاف پڑ گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس تنے میں سے چند لوگ نکلے اور اس تنے کے سامنے کھڑے ہوئے۔ انہیں دیکھ کر انسپکٹر سکتے کے عالم میں آ گیا۔ اور پھر کیا یہ حقیقت ہے کہ ماروائی قوتیں بھی انسان کا دوست بن جاتی ہیں؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ شام ہوتے ہی جاوید اپنے سب کام چھوڑ کر گاؤں کی پچھلی طرف واقع جنگل میں چلا جاتا تھا اور پھر 3 گھنٹے بعد ہی لوٹتا تھا۔ پوچھنے پر وہ بس اتنا ہی بتاتا تھا کہ چہل قدمی کے لیے وہاں جاتا ہوں۔ سلیم نے انسپکٹر کو بتایا، آپ نے کبھی جنگل میں جا کر دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ وہاں کیا کرتا ہے؟ میرا مطلب یہ چہل قدمی تو گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے، پھر گاؤں کے جنگل میں ہی جانا کیوں ضروری تھا؟ انسپکٹر نے تشویش آمیز لہجے میں سوال کیا۔ اس کی نظریں بدستور سلیم کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ نہیں انسپکٹر، ہم نے کبھی یہ کوشش اس لیے نہیں کی کہ جاوید ہر روز بخیر و عافیت گھر پہنچ جاتا تھا اور کوئی غیر معمولی یا پریشان کن بات بھی واقع نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے سلیم صاحب، آپ جا سکتے ہیں، لیکن مزید تفتیش کے لیے ہم آپ کو پھر تکلیف دے سکتے ہیں، انسپکٹر نے مصافحہ کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا۔ سلیم کے چہرے پر مختصر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی ضرور، اور وہ تھانے سے باہر نکل گیا۔ کافی پیچیدہ معاملہ ہے، انسپکٹر ابرار کیس کے تمام حقائق کی فائل سامنے رکھتے ہوئے خود سے بولا۔ چاند پور کے رہائشی جاوید کا روز گاؤں کے جنگل کی طرف جانا، سب کچھ معمول کے مطابق رہنا، اور پھر اچانک سے اس کی بے دردی سے تشدد زدہ لاش کا ملنا، جبکہ مرحوم کی کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ پریشانی کی سلوٹیں انسپکٹر کی پیشانی پر واضح ہو گئیں اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے پاس پڑا فون اٹھایا۔ ہاں موبائل ریڈی کرو، ہم جنگل کی طرف جائیں گے، اور ریسیور رکھ دیا۔ جنگل میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ درختوں پر چہچہاتے پرندوں کی آوازوں نے اس خاموشی کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ سرسبز جنگل میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور یہ قدرتی ماحول انسپکٹر ابرار کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کہیں کوئی غیر معمولی چیز انسپکٹر کو نظر نہ آئی۔ ہاں البتہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانا بیری کا درخت تھا، جس کی غیر معمولی بات ایک تو یہ تھی کہ اس پر سوائے ایک الو کے کوئی اور پرندہ نہیں تھا، اور دوسری بات اس کا عجیب و غریب حیران کن حد تک چوڑا تنا تھا۔ درخت کی طرف دیکھ کر انسپکٹر ابرار کچھ سوچنے لگا۔ وہاں کا بغور جائزہ لینے کے بعد پولیس موبائل واپس لوٹ آئی۔ آج جاوید کو گزرے تیسرا دن تھا۔ پولیس اپنی طرف سے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی کہ کوئی سرا ہاتھ لگے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جاوید کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی، جس کے بعد لاش کو انتہائی سفاکی اور بے رحمی سے نوچا اور ادھیڑا گیا تھا۔ جہاں تک لاش کو نوچنے کا تعلق تھا تو اشارہ کسی جنگلی جانور کی طرف جاتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر جانور نے لاش کا نہ خون پیا تھا اور نہ ہی گوشت کھایا تھا۔ جبکہ دوسری طرف یہ بات بھی حیران کن تھی کہ اتنے گھنے جنگل میں جاوید کی موت کا سبب دم گھٹنا کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اسے کبھی سانس کی کوئی تکلیف بھی نہیں رہی تھی۔ فائل پر جگہ جگہ انسپکٹر نے بڑے بڑے سوالیہ نشان لگائے اور ان تمام لفظوں پر ایک ایک کر کے سوچنے لگا، لیکن بے سود۔ اسے کافی دیر تک سوچنے کے باوجود بھی سمجھ نہ آیا کہ آخر اصل معاملہ کیا ہے۔ آج جاوید کے کیس کو پورے 5 دن بیت گئے تھے، لیکن فی الوقت مسئلہ برقرار تھا۔ انسپکٹر پریشانی کے عالم میں اپنے آفس میں ٹہل رہا تھا۔ اسے 1 ہفتے کے اندر اندر اپنی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ حکام بالا کو پیش کرنی تھی، لیکن وہ صرف اس مسئلے کی گتھی سلجھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ماً کسی خیال نے اسے چونکا دیا۔ اس نے فوراً ریسیور اٹھایا۔ موبائل ریڈی کرو جلدی،
اور اگلے 15 منٹ میں ہی وہ جنگل میں بیری کے درخت کے سامنے کھڑا تھا۔ بیری کے درخت کے عین سامنے زمین پر اسپیشل لیکوڈ اسپرے کیا گیا، جس کی مدد سے زمین اور مٹی پر پاؤں کے نشانات خاص روشنی میں واضح ہوتے چلے گئے، لیکن نشانات واضح ہونے پر موجود ہر فرد عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ پاؤں کے نشانات درخت کے غیر معمولی چوڑے تنے کے پاس پہنچ کر غائب ہو رہے تھے۔ انسپکٹر کے لیے اب ایک نئی پریشانی تھی۔ وہ پہلے ہی بیری کے درخت کی وجہ سے کافی سوچ و بچار کر چکا تھا، جس کے پیش نظر اس نے مزید تحقیقات کے لیے جنگل کے خاص اسی حصے کا انتخاب کیا تھا، اور اس کا شک آج درست ثابت ہو سکتا تھا۔ انسپکٹر نے فوراً اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ درخت کے تنے کے درمیان سے کٹائی شروع کریں۔ اس کے حکم کے پیش نظر وہاں موجود 2 سپاہی پولیس موبائل کی طرف بڑھے اور فوراً واپس لوٹ آئے۔ سر، درخت کاٹنے کے اوزار تھانے سے لانے پڑیں گے، ایک سپاہی نے انسپکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ، میں یہیں ہوں۔ انسپکٹر وہیں ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا، جبکہ دونوں سپاہی برق رفتاری سے موبائل میں بیٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا معاملہ ہے؟ مجھے کیا پتا، یہ تو درخت کاٹنے پر ہی پتہ چلے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے جا رہے تھے، لیکن انہیں یہ ہوش نہیں تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد ان کے ساتھ کس قدر خطرناک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ پولیس موبائل تیزی رفتاری سے اپنی منزل طے کر رہی تھی۔ وہ دونوں جلد از جلد قریبی پولیس اسٹیشن پہنچنا چاہتے تھے۔ اچانک گاڑی کا پچھلا ٹائر راڈ ٹوٹ گیا۔ گاڑی کی رفتار چونکہ کافی تیز تھی، اس لیے اگلے ہی لمحے گاڑی الٹ گئی اور سڑک پر گاڑی کی چھت کی کڑکڑاہٹ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اندر بیٹھے سپاہیوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن شیشے اور دروازے باہر سے لاک ہو چکے تھے، اس لیے ان کے باہر نکلنے کی کوشش بے سود تھی۔ گاڑی پہلے جتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی، اب اس کی رفتار پہلے سے کافی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی کی چھت سڑک کی رگڑ کی وجہ سے کٹتی چلی گئی، اور پھر ایک ایسا دلخراش منظر سامنے آیا کہ اگر اس سڑک پر کوئی بھی دیکھ لیتا تو شاید وہیں اس کی جان نکل جاتی۔ دونوں سپاہیوں کے سر سڑک کی رگڑ کی وجہ سے کٹتے چلے گئے، جبکہ ان کا خون سڑک کو رنگین کرتا گیا اور وہ چاہ کر بھی ہل نہ پائے۔ کٹتے کٹتے ان کے سر، چہرے، ہاتھ، دھڑ، یہاں تک کہ پورے جسم کٹ گئے اور سڑک ان کے لہو سے لبریز ہو گئی۔ لیکن دور دور تک یہ دہشت ناک منظر دیکھنے والا کوئی نہ تھا، جبکہ سڑک پر دور تک پڑی خون کی تہہ کافی دور تک نظر آتے ہوئے عجیب دل ہلاتا منظر پیش کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیا راز ہے اس درخت کے تنے میں، آج اس کو کاٹنا ہی پڑے گا، شاید تب ہی جاوید کے قتل کا سراغ مل جائے۔ انسپکٹر ابرار نے خود کلامی کی۔ نہ جانے یہ دونوں کہاں رہ گئے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد انسپکٹر ابرار بے زاری سے کہا اور موبائل فون سے نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن دوسری طرف رابطہ نہ ہو پایا۔ انسپکٹر غصے سے زمین کی گھاس جوتے سے کریدنے لگا۔ شام کے سائے ہر طرف ابھرنے لگے تھے۔ معاً اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، جس کے پیش نظر اس نے سائیڈ جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہ ہمیشہ اپنی سائیڈ والی جیب میں ایک چاقو رکھا کرتا تھا، جب اکثر پھل کاٹنے کے لیے وہ استعمال کرتا تھا۔ اس نے چاقو کھول کر درخت کے تنے کو کریدنا شروع کر دیا، اور شاید یہی اس کی بڑی غلطی تھی، کیونکہ جیسے ہی درخت کی چھال کٹی، وہاں سے خون کی بوندیں گرنا شروع ہو گئیں۔ انسپکٹر کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے، اور پھر فضا میں گھٹی گھٹی چیخیں ابھرنے لگیں۔ چاقو انسپکٹر کے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور وہ درخت سے پیچھے ہٹنے لگا۔ درخت آہستہ آہستہ روشن ہونے لگا۔ اس پر موجود الو بہت غضبناک نظروں سے انسپکٹر کو دیکھ کر چیخا۔ الو کی چیخ نے سارے جنگل کی فضا میں عجیب دہشت پیدا کر دی۔ انسپکٹر نے مزید کئی قدم تیزی سے پیچھے ہٹائے۔ اسے اتنی سمجھ آ چکی تھی کہ معاملہ انتہائی پیچیدہ اور خوفناک ہے، اور پھر انسپکٹر ابرار کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔
جب وہ درخت میں ایک چوڑا شگاف نمودار ہو گیا اور اس میں سے کئی لوگ نکل کر سامنے آنے لگے۔ وہ سب حلیے سے کسی اور ہی دنیا کے باسی لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سینگ ہونے کی وجہ سے انسپکٹر فوراً جان گیا کہ وہ قوم جنات سے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک بڑا آدمی جو غالباً ان کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا، انسپکٹر کے سامنے آیا۔ ہم بے مقصد تم انسانوں کو پریشان نہیں کرتے۔ تم لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے ہمیں تکلیف دینے کا؟ قہر برساتی نظروں سے وہ انسپکٹر کو گھور رہا تھا۔ یہاں انسانی آبادی سے قدرے دور ہمارا بسیرا اس درخت پر ہے، تو تم لوگ اس سے بھی تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ ہمارا گھر توڑنا چاہتے ہو؟ انسپکٹر کی آنکھوں میں اپنی سرخ انگارہ آنکھیں ڈالتے ہوئے جیسے وہ چیخا تو گھبراہٹ میں انسپکٹر کی آواز حلق میں ہی دب گئی۔ اتنا ہولناک منظر آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ تمہارے دونوں بندے ہمارے گھر توڑنے کے لیے اوزار لینے گئے تھے، انہیں ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اور ایک خوفناک ہنسی کے ساتھ اس نے یہ جواب دیا۔ جنات کا سرغنہ بھیانک انداز میں ہنسا۔ اور اب تم نے ہمارے گھر کو توڑنے کی کوشش کی کیوں؟ انتہائی رسیلے لہجے میں اس نے انسپکٹر سے پوچھا۔ ہاں، وہ لڑکا جاوید، وہ اکثر یہاں آتا تھا، ہمارے گھر کے نیچے بیٹھ کر وہ اپنا کام کرتا تھا۔ ہم نے اسے بھی کبھی تنگ نہیں کیا، بلکہ ہم تو اسے بہت پسند کرتے تھے۔ وہ یہاں بیٹھ کر خود سے باتیں بھی کرتا تھا، ہم سب اس کی باتیں سنتے تھے۔ وہ ہمیں ہمارے خاندان کا ہی لگنے لگا تھا۔ جس دن وہ نہیں آتا تھا تو ہم سب بے چین ہو جاتے تھے۔ وہ بھی یہاں آ کر بہت سکون محسوس کرتا تھا اور خود سے اکثر کہتا تھا، میں یہاں آ کر اپنی تمام باتیں تم سے کرتا ہوں، تم میرے دوست ہو، مجھے اکیلا کبھی مت چھوڑنا۔ اور وہ ہمارے گھر کے دروازے سے لپٹ جاتا تھا۔ اس نے بیری کے درخت کے چوڑے تنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، زندگی میں پہلی مرتبہ کسی انسان نے ہمارے گھر سے اتنا پیار کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہم سب کو بھا گیا تھا اور ہم اس کے بغیر اپنے گھر کو اکیلا سمجھنے لگے تھے۔ لیکن پھر ایک دن جب وہ آیا تو وہ کافی اداس تھا۔ اس نے خود سے کہا، دوست، میرے لیے تعلیمی وظیفہ مقرر ہو گیا ہے۔ ویسے تو میں بہت خوش ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے اس گاؤں سے بہت دور جانا پڑے گا۔ اگر بات مجھے پہلے پتہ ہوتی تو میں انکار کر دیتا، لیکن اب گھر میں بڑے بھائی اور ابو کو بھی اس کا پتہ چل گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں، پر میں یہیں رہ کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ تم کو چھوڑ کر میں نہیں جانا چاہتا وہاں۔ بھلا میں کس سے دل کی باتیں کروں گا؟ آخر کون ہوگا میرا ساتھی؟ وہ اس دن بہت اداس تھا۔ اس کی اداسی پر ہم بہت اداس ہو گئے تھے اور پھر میں نے خود ہمت کر کے اس درخت کے تنے سے اسے آواز دی۔ جاوید اپنا نام سن کر چونک گیا۔ ڈرو مت، میں تمہارا دوست ہوں، میں نے کہا۔ وہ بدستور ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتا، میں نے خود کو اس پر ظاہر کر دیا۔ یہ منظر چونکہ اس کے لیے غیر متوقع تھا، اس لیے وہ انتہائی سہم گیا، لیکن میں نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے شگاف میں اندر کھینچ لیا اور درخت کا تنا باہر سے ویسے ہی برابر ہو گیا۔ اپنے گھر میں لا کر ہم سب نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ ہر چھوٹے بڑے جن نے اسے دل سے خوش آمدید کہا۔ اتنا پیار اور خلوص دیکھ کر اس کا ڈر تھوڑی ہی دیر میں غائب ہو گیا اور وہ ہمارے اس ماحول میں گل مل گیا۔ میرا دل باہر کی جھوٹی اور فریبی دنیا سے بھر گیا ہے۔ مجھے باہر نہیں جانا، خدا کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لو۔ یہ خواہش اس نے خود مجھ سے کی تھی، جسے سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب کیا کروں۔ میں نے اپنے سردار سے بات کی تو سردار نے کافی سوچنے کے بعد یہی حل بتایا کہ جاوید کو ہم اب واپس نہیں بھیجیں گے۔ ہمارے قید خانے میں ایک قید ایک سزا آور جن کی موت ہوئی تو ہم نے اس کی شکل و صورت جاوید کی طرح بنا کر اسے درخت سے باہر پھینک دیا اور اس کے جسم پر تشدد اور نوچنے کے نشانات تھے۔ وہ در حقیقت اس جن کی سزا کے تھے جو اس نے دوران قید یہاں برداشت کیے تھے۔ جاوید ہمارے پاس خیریت اور عافیت سے ہے اور انتہائی خوش ہے۔ ٹھہرو، تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔
اور پھر شگاف میں سے سفید خوشبودار لباس زیب تن کیے جاوید سامنے آیا اور اس کے سر پر سفید موتیوں کا نفیس تاج موجود تھا، اور وہ حد درجہ اطمینان و سکون سے انسپکٹر کی طرف دیکھتا تھا۔ انسپکٹر تم باہر کسی کو یہ مت بتانا، دیکھو میں یہاں بہت سکون سے ہوں، مجھے یہیں رہنے دو، اب میں اس گھر کا باسی ہوں اور میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتا۔ اور ہاں، ہمارے گھر کو توڑنے کی اگر کسی نے بھی کوشش کی تو ہم سب مل کر اسے برباد کر دیں گے، جاؤ اور ہمیں سکون سے رہنے دو۔ اس سے پہلے کہ انسپکٹر کچھ کہتا، ایک ایک کر تمام جنات اندر جانے لگے اور آخر میں جاوید بھی ایک دلفریب مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے الوداع کہتے ہوئے درخت کی شگاف میں گم ہو گیا۔